ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نمبر آیا، اور پھر مجھے دیکھا دیکھی خاندان کے آلموسٹ 200 لوگ جو ہیں وہ قادیانیت کو ترک کر چکے ہیں۔ میری اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بیسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی، کیونکہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے قادیانیت چھوڑ دی تھی، اور وہ قادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے ان کی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے، وہ اسپیشلی مرزا خاندان کے اور احمدیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے۔ تو جو شخص بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے وہ ان کی اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی، اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہے، اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبھی لوگوں سے، اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف دہ بھی، کہ ایسی پرامن جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے، جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیف دہ سلوک کرتے ہیں۔ تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی، اور اس کے بعد جب اس کو میں نے اسپیشلی فالو کرنا شروع کیا، اور اس وقت میں ابو ظبی میں مقیم تھی، اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود، کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے، وہ اب ہو بھی گئی ہے، تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا اینڈ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا۔ یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑک کے سرگٹوں سے داغا گیا، ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا، ان کا جبڑا توڑ دیا گیا، ان کی گردن جو تھی وہ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی بیک بون جو تھی وہ انہوں نے توڑی۔ مطلب کوئی جسم کا اعضاء ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹارچر نہ کیا ہو۔ ان کے پیروں پہ سوئے مارے، ان کی بغلوں پہ سوئے مارے، اور ان کے جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدا گیا۔ اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی موجود ہے جس وقت کرائم سین تھا، اور ARY والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں، کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی، تو دیکھیں کہ پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، جیسے ایک ایک ٹارچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلاں کاغذ دکھاؤ، فلاں ثبوت دو، فلاں ثبوت دو۔ اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ آلریڈی مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانا ابرار ایک صحافی تھا جن کا 1-2 ماہ پہلے ان سے جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی، اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کروایا تھا، اور مجھے بھی سٹل بے تحاشا جو ہے وہ خدشات ہیں۔ میرے گھر میں کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں، 2 دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا، پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے، اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا۔ میں نے خود مرزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے،
یہ لوگ موقع پہ موجود تھے، آپ ان سے فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کریں۔ جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانے کی کوششیں کی جانے لگی، میرے ہسبینڈ سے کہے جانے لگا کہ جی اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی جا رہی، اور تم اس کا خرچہ بند کر دو، اور اسے تم طلاق دے دو، اس سے بچے چھین لو۔ کیا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے، اور کب تک اس جھوٹ کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں؟ کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے، تم سے بچے چھین لیے جائیں گے؟ اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کے چکر میں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے نہیں لکھی گئیں، یہ کتابیں انہوں نے اپنی جماعت کے لیے لکھی ہیں۔ تو دوسروں کو پردے میں چھپا کے شوگر کوٹڈ زہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے۔ جس طرح ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ خوشی سے یہ مانتا ہے کہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو گھروں میں آپ کے بکس پڑھی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھیے۔ ایک غلطی کا ازالہ، کشتی نوح، کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین ہے، حضرت حسن حسین کی توہین ہے، جہاں حضرت فاطمہ کی توہین ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہوگی وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ والد صاحب کی شہادت کے بعد جب بہت ساری چیزیں میں نے خود انویسٹیگیٹ کی اور چیزوں کی کھوج لگانا شروع کی، تو جب مجھ پہ یہ عیاں ہو گیا کہ قاتل جماعت ہے، تو میں نے اس جماعت کی بھی مکمل ریسرچ کرنی شروع کی۔ ان کی وہ سب بکس جو ڈھیروں کے حساب سے ہمارے گھر میں موجود تو تھیں، لیکن آج تک ہماری فیملی کے کسی بھی ممبر نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت ٹائم بہت کم ہے۔ ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی طرح سے قادیانیوں کا کہنا ہے کہ تذکرہ بھی قرآن پاک کا ایک نام ہے۔ جو تذکرہ کے نام سے انہوں نے یہ ایک کتاب، شاید اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ مرزا غلام احمد کی یہ بک لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پیج، یہ فرسٹ پیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دی۔ وحی تو ہمیشہ پیغمبروں پہ آیا کرتی ہے، جبکہ آج تک قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، اور جسے نبی ہی نہیں مانتے اس کے بارے میں یہ پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں۔ یہ تمام احمدیوں کے گھروں میں یہ ڈیفینیٹلی موجود ہوگا۔ اٹھے مہربانی کر کے ایک نظر اسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آج تک پیس بی اپون ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بولا یا سنا؟ تو کیوں ہم یہ کر کے شرمندہ نہیں ہیں اور خدا سے معافی کی طلبگار نہیں ہیں، اور اس کوشش میں نہیں ہیں کہ اس گندگی سے نکل آئیں جو انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور میں نے جب گھر چھوڑا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے۔ میں نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ظاہر ہے بہت عالی شان زندگی کے عادی ہیں،
تو اگر آپ ڈیڈی کے پاس رہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میرے بچوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. مجھے بڑی حیرت ہے، میں نے یہ زندگی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. ہمیشہ ایک عالی شان زندگی گزاری، اچھے سے کھایا پیا، گاڑیوں میں گھومے پھرے، اور بس اس کے علاوہ کسی چیز کی نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی کوشش. سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن